آپ نے بھی وہ سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھی ہوگی شاید خان افریدی صاحب کی جو بہت خوبصورت ویڈیو ہے جو آج کل چل رہی ہے. انہوں نے ریسنٹ جو گرینڈ فادر بنے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو جاری کیا, بڑی کیوٹ ہے. کیا اس کے بارے میں آپ کے تاثرات ہیں؟ بالکل, میں تو خود جب میں دیکھ رہی تھی تو میری آنکھیں نم ہو گئیں, کیونکہ شاہد افریدی صاحب کی بیٹیاں ہیں اور انہوں نے بیٹیوں کو اس طرح سے محبت کی ہے جس طرح سے شاید لوگ بیٹوں سے پیار کرتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ بہت ہی محبت بھرے الفاظ ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے لیے ادا کیے ہیں اور انہیں محبت دی ہے. اور آج جب ان کی بیٹی کے گھر ماشاءاللہ ایک بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے شاہد خان افریدی صاحب کے گھر جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوا ہے, جبکہ یہ ایک بہت ہی ایک ٹپیکل سوچ ہے کہ بیٹا بیٹی یہ فرق کرنا, لیکن ہمارے معاشرے میں یہ سب ہوتا ہے. لیکن لالا کے گھر ماشاءاللہ پہلے بیٹے کی آمد ایک یقیناً بہت خوشخبری ہے, بہت ایک خوشی کی بات ہے, اور لالا بھی بہت خوش ہے. اور میں دیکھ رہی تھی کہ اتنی چھوٹی سی خالہ اس کی کہ وہ جا رہی ہے قریب, اور اتنا پیارا منظر ہے یہ. اور میرا شروع سے ہی لالا کا یہ جسچر رہا ہے کہ انہوں نے بیٹیوں کو مطلب ایک نا سپورٹ کیا ہے, نعمت سمجھا ہے انہوں نے. اور جب ماشاءاللہ سے جتنی ان کی بیٹی ہیں انہوں نے ہر سٹیپ پہ اپنی بیٹیوں کو آگے لے کر آئے ہیں. اسٹیڈیمز میں ہمیں نظر آئی ہیں, وہ ہمیں ہر جگہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ نظر آتی ہیں. تو بیٹیاں بھی کسی سے کم نہیں ہیں, لیکن اب علی یار کی جو آمد ہے وہ بھی ان کے لیے ایک بہت ہی اچھا خوش آئند بات ہے. مطلب لالا نے مثال قائم کی ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں سے کس طرح دوستی کر سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی دین ہے. آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ان کے گھر پہ پہلا بیٹا ہوا, اور میں بھی وہی سوچ رہی تھی کہ یہ تو بہت قبل از وقت ہے کہ ہم اس بات کا تعین کریں کہ آگے کیا ہم اس کو کرکٹ میں دیکھ رہے ہیں, بالنگ کرتے ہوئے دیکھیں گے یا نہیں. تو بہت وقت باقی ہے اس چیز کے لیے, کیونکہ ہر کسی کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے, مگر جو ایک لیگیسی ہے شاید اس کو قائم کرتے ہوئے علی یار آگے ہمیں کچھ سالوں بعد کھیلتے ہوئے نظر آئے لالا کی سرپرستی میں. شاہین آفریدی کے لیے یقیناً ایک بہت بڑی خوشخبری ہے, کیونکہ جس طرح سے پاکستان بنگلہ دیش کے خلاف اپنا ٹیسٹ کا پہلا میچ جو ہے وہ جس طرح سے ہارے ہیں, تو یقیناً ایک دھچکا تو ہوگا تمام پلیئرز کو, لیکن شاہین کی یہ جو خوشی ہے یہ ایک اچھا سگنل ضرور ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اور میرب شاہد خان افریدی کی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی, میرے خیال میں وہ ینگسٹ گرینڈ فادر بننے پر بہت خوش ہے. انہوں نے کہا کہ ہی از ویری ہیپی بینگ دا ینگسٹ فادر گرینڈ فادر ان دا ورلڈ. تو ایک یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے ان کے لیے, ایک ڈفرینٹ چیز ہے. پہلا بیٹا آیا فیملی کے اندر وہ بھی ایک الگ بات ہے, لیکن جو ینگسٹ وہ گرینڈ فادر بنے وہ بھی ایک الگ چیز ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں اب کہ آگے کیا ہو سکتا ہے ان کے لیے, شاہین کے لیے کیا ہے فیوچر میں, کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے پرفارمنس کے حوالے سے ہم نے کافی بات کی ہے. سنا تھا کہ مے بی وہ سیکنڈ اننگز میں نہ آئیں, جو اننگز چل رہی تھی وہ ڈراپ کرنے, بٹ ہی کمپلیٹڈ ایٹ لیسٹ. اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. کیوں میرا بالکل ایسے ہی ہے. اور آج جس طرح سے ہم بات کریں کہ ینگسٹ نانا, اسی طرح سے ہمیں ایک ینگسٹ اسپورٹس اینالسٹ نے بھی جوائن کیا, کیونکہ بہت دیر سے ہی ان کا تعلق جو ہے وہ تمام جو موضوعات ہیں پاکستان کے جو ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں ان کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں, ان کو باریک بینی کے ساتھ دیکھتے ہیں اور پھر کھلے انداز میں ظاہر کرتے ہیں. اس سے بہت سارے لوگوں کو مسئلہ بھی ہوتا ہے, لیکن ہمیں مسئلہ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ ہم تو مسئلے کریٹ کرنے والے ہیں آج. تو ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں اسپورٹس اینالسٹ, اسپورٹس جرنلسٹ اینڈ جرنلسٹ شاہنواز رانا صاحب. السلام علیکم رانا صاحب, کیسے ہیں آپ؟ پہلے تو جی میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, اور رابعہ کا بھی مجھے ینگسٹ میں شامل کر لیا, مجھے نوجوان بنا دیا آپ نے, اور اس میں یقیناً مجھے جینے کی ایک نئی امنگ پیدا ہوئی ہے کہ میں ابھی بھی جوان ہوں. باقی یہ کہ ابھی آپ بات کر رہی تھی لالا کے حوالے سے, بیٹی تو ایک نعمت ہوتی ہے, اور اگر ہم بیٹی کے مقام کو جانیں نا تو یقین کیجئے کہ ہمیں وہ لوگ کہ جو بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں نا انہیں سمجھ آ جائے کہ بیٹی کتنی بڑی نعمت ہے. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے نا, وہ اپنی بیٹی سے کس قدر پیار کیا کرتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جب فاطمہ آیا کرتی تھیں تو آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے, اور آپ ان کے پیشانی مبارک کو چوما کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. اور وہ اتنی بڑی آیہ مبارکہ جو ہے کلام مجید میں ہے, انا اعطیناک کالکوثر, ٹھیک ہے نا, تو یہ کوثر وہی تھی نا اس کو. تو شاہد آفریدی اپنی بچیوں سے پیار کرتے ہیں, یقیناً یہ بڑی بات ہے, اور وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے. جب بھی ان کی 1 ہوئی 2 ہوئی 3 ہوئی 4 ہوئی, ٹھیک ہے نا, تو ان کے چہرے پر وہی خوشی اور وہی مطلب ایک جس طرح بیٹے کی پیدائش پر خوشی ہوتی ہے ان کو ہوتی تھی. اللہ نے انہیں نواسا دیا ہے, اور کیا خوبصورت انہوں نے اس کو ویلکم کہا ہے. اگر آپ اس کو گھر کو دیکھیں تو کیسے پھول سجائے ہیں انہوں نے,
ٹھیک ہے نا, اور اتنا خوبصورت ماحول جو ہے وہ کریٹ کیا ہے. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک بڑا انسان بنائے, جو شاہد آفریدی نے بھی دعا دی, بالکل ٹھیک ہے نا, انہوں نے اور بہت ساری دعاؤں کو علیحدہ کر کے یہی بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو صوم و صلات پہ چلنے والا بنائے اور اسے ایک بڑا انسان بنائے. تو بھئی آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی مبارکباد پیش کریں گے آفریدی کو اور لالا کو کہ وہ ایک نوجوان نانا بن گئے, ٹھیک ہے نا, اور اللہ تعالیٰ ساری خوشی ایک طرف اور یہ والی خوشی یہ والی خوشی, مطلب انہوں نے جہاں اور بہت سارے ریکارڈ قائم کیے ہیں, ایک ریکارڈ ان کا یہ بھی ہو گیا کہ وہ ایک نوجوان نانا ہے. اچھا رانا صاحب, وہ خوشی تو ایک طرف, سب کو خوشی ہے, سب نے مبارکباد بھی دی ہے, لیکن پاکستان ورسز بنگلہ دیش, اس کے بارے میں کیا کہیں گے, کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ اچھا کہ آپ نے ہم تھوڑا پہلے خوش ہو گئے, یاد دلا دیا, ہم نے آتے ہی سیاپا نہیں کیا. بالکل ایسے ہی ہے, ورنہ ہمارا جو لیکن کل وہ جو ہم پرسوں اتوار کو جو ہارے ہیں, میرے خیال ہے پاکستان کی جو شکست کی تاریخ ہے وہ اس میں سب سے بدترین شکست ہے ہماری, کہ ہم ایک ایسی ٹیم سے ہار گئے جو کہ اگر ہم کاغذ کے اوپر اس کو دیکھیں تو کاغذ کے اوپر تو وہ ہم سے کہیں پر بھی تگڑی نظر نہیں آتی. بالنگ ہو, بیٹنگ ہو, فیلڈنگ ہو, سارا کچھ ہو, اس میں ہم بڑے طاقتور نظر آتے ہیں. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ جو لوگ گراؤنڈ کے اندر پرفارم نہیں نہ کرتے پھر وہ کھلاڑی نہیں ہوتے. ہمارے کھلاڑیوں نے گراؤنڈ کے اندر بالکل ایک ایسی پتھیٹک قسم کی پرفارمنس دی ہے کہ جس پر ان کو جتنا کچھ کہا جا سکتا ہے نا کہا جانا چاہیے. ہماری کپتانی انتہائی بدترین, ہماری حکمت عملی انتہائی بدترین, ٹھیک ہے نا, ہماری بیٹنگ انتہائی بدترین, ہماری بالنگ انتہائی بدترین, ہماری فیلڈنگ انتہائی بدترین, یعنی ہم نے کیچ بھی چھوڑے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ اور پھر ہارنے کے بھی نا کوئی طریقے ہوتے ہیں میرا, ایگزیکٹلی, اس کے بھی کوئی اسلوب ہوتے ہیں, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. شرم حیا تو بات کی بات ہے نا. اگر آپ کسی سے لڑ کر ہارتے ہیں نا, پتہ چلتا ہے کہ یار کچھ نہیں معلوم کہ کون جیتے گا, ایفرٹ ہے یا نہیں, وہ جیتے گا یا یہ جیتے گا, اور اس میں پھر کسی ایک کی ہار ہو جائے تو وہ شاید اتنی تکلیف دینی ہوتی. یہ ضرور ہوتا ہے کہ یار بڑا مزہ آیا میچ دیکھنے کا, کیا بات ہے یار, کیسی لڑائی. بھائی یہ تو ایک دم مطلب ریت کی دیوار ثابت ہوئے ہیں کہ وہ جو ہے نا ریت کو جب آپ ہاتھ میں اٹھاتے ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ تو گراؤنڈ میں سے ایسے نکل رہے تھے جیسے مٹھی میں سے دبی ہوئی ریت جو ہے وہ نکل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے تو جو کچھ اس روز کیا ہے, تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ پاکستان سے ٹیسٹ میچ جیتے, ٹھیک ہے نا, اور وہ بھی 10 وکٹوں سے, ہوم گراؤنڈ پر, مطلب یہ کہ وہ بھی 10 وکٹوں سے ہوم گراؤنڈ پر, آپ کی اپنی وکٹ پر, آپ کے اپنے کراؤڈ پر, آپ کے اپنے موسم پر. یہ لوگ تو بالکل اندھے ہوئے تھے, ان کو یہی نہیں معلوم کہ وکٹ ہم نے کیا بنا. بھائی ہماری ہوم سیریز ہے, وہ ہمارے گھر میں کھیلنے آئے ہیں, ہمیں اپنے مطابق وکٹ بنانی ہے. آپ نے دنیا کا بہترین جو وکٹ بنانے والا ہے وہ بھی بلایا ہوا ہے, کیوریٹر, اس نے کون سی وکٹ بنائی. اگر آپ کا جو کوچ ہے وہ وکٹ کو ریڈ ہی نہیں کر سکا, 2 کوچ ہیں, 3 کوچ ہیں, اگر یہ سب کے سب اندھے ہو گئے تھے تو پھر یہ کس بات کی تنخواہ لے رہے ہیں. کپتان صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میری ٹیم کے اندر جو ہے کوئی اسپنر ہے ہی نہیں. ان کے اسپنر نے 7 آؤٹ کیے ہیں, بالکل ایسے وہی ہم بات کر رہے تھے کل, خالی اسپنر نے 3 فاسٹ بالر نے آؤٹ کیے, باقی جو ٹیم ہے ان کے اسپنر نے آؤٹ کیے. ہمارے پاس کوئی ریکگنائز اسپنر ہی نہیں تھا, سب کے سب سوئے ہوئے تھے. اتنی غلط سلیکشن, اور میرا خیال ہے کہ اب تک کسی نے ان سے اس بات پر بات نہیں کی اور نہ ہی کسی کو شرم آئی. میرا تو خیال تھا کہ شاید کوئی ایک آدھ کھلاڑی جو ہے وہ یہ کہے گا کہ یار میں تو بس اب تھوڑی دیر کے لیے آرام چاہتا ہوں. لائک میں اپنے سپر اسٹار کی بات کروں گا, بابر اعظم کی, کہ وہ ویسے ان کی 14ویں اننگ تھی ٹیسٹ میچ کی جس کے اندر انہوں نے اب تک 50 نہیں کیا, جو بتاتے ہیں اینالسٹ, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ ان کو اس میچ میں 2 باریاں ملی. پہلے اس نے وکٹ کیپر نے کیچ چھوڑ دیا ان کا 0 پر, اگر وہ کیچ ہو جاتا تو یہ بھی ایک ان کے اعزاز میں اضافہ ہوتا کہ وہ گولڈن ڈک جو تھا وہ ان کو مل جاتا. لیکن اس نے دوسری باری دی اور اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکے. تو آپ کیا کہیں ہماری بہنوں, ہم تو صرف رو سکتے ہیں. رانا صاحب نہیں, کیا رونا دھونا کرنا ہے, چیئرمین صاحب بھی رو رہے ہیں, پریشان نہیں رو رہے. ارے نہیں, انہوں نے کہا ہے بھائی, انہوں نے کہا ہے کہ سر جی کی بات میں نے کر تو دی, لیکن جب میں نے یہاں پر دیکھا یہاں پر تو کچھ موجود ہی نہیں ہے, یہاں پر سلیکشن کے لیے کوئی پول ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, میں یہاں پر آ کر کروں تو کروں کیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ یہ تو خیر اپنے اوپر سے سب کچھ جو ہے وہ اٹھا کر کسی اور پر ڈالنا چاہ رہے ہیں. بھئی اگر آپ نہیں ہیں تو آپ کس بات کے چیئرمین ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن اصل بات یہ کہ چیئرمین صاحب کو ایک جگہ سے سینیٹر وہ ہیں, وزیر داخلہ وہ ہیں, چیئرمین پی سی بھی وہ ہیں,
ٹھیک ہے نا, تو اب وہ کہاں کہاں اپنے آپ کو دوڑاتے پھریں. لیکن وہ تو کہہ رہے کہ اور کرکٹ سے ان کا تعلق کوئی نہیں, ٹھیک ہے یا نہیں, انہوں نے ایک اپنا بندہ نکالا بیچ میں سے, اس کے اوپر یہ ساری ذمہ داری ڈالی. اب سنا ہے کہ اس بندے نے بھی ہاتھ اٹھا دیے, وقار یونس نے, وہ بھی اب میرا خیال ہے کہ آفیشلی تو اعلان نہیں ہوا, لیکن ان آفیشلی جو ہے وہ اندر کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے, وقار یونس نے انکار کر دیا کہ جی میں ان تمام صورتحال میں کام نہیں کر سکتا. وہاں پر ان کی بات ہی نہیں سنی جا رہی ہے, ہر کوئی اپنا اپنا بس کہہ لیں کہ اپنی 2 فٹ کی مسجد بنا کر وہاں پر بیٹھا ہے, کسی کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پھر چیئرمین کو یہ نہیں نا کہنا چاہیے, وہ پھر کس بات کے چیئرمین ہے, وہ پھر بے بس ہے نا. نہیں, چیئرمین یہ کہہ رہے ہیں, رانا صاحب چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ مجھے آئے ہوئے بھائی وہ کس چیز کے چیئرمین ہیں, صرف 6 مہینے ہوئے ہیں. یہ حال 3 سال پہلے سے چل رہا ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا, میں نے کچھ نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں میں لانگر رن پہ کام کر رہا ہوں, لانگ ٹرم کام کر رہا ہوں, عوام کو دکھانے کے لیے کام نہیں کر رہا. پاکستان کو ہروانا چاہتے ہیں, وہ پھر کہیں جا کر وہ جو ہے سیٹلمنٹ کی طرف آئیں گے. بھائی یہ تو ترجیحی بنیادوں کے اوپر کام ہونا چاہیے تھا. پاکستان مسلسل ہار رہا تھا, ان کو نہیں پتا. وہ جب چیئرمین تھے, جب ہی ہم ایشیا کپ جو ہے وہ بھی ہارے, جب ہم سری لنکا کے اندر ہارے, ہم افغانستان سے ہارے, ہم ورلڈ کپ کے اندر پیتھیٹک قسم کی پرفارمنس دی. یہ ان کے چیئرمین مطلب کی چیئرمین شپ کے اندر یہ ساری شکستیں ہوئی ہیں نا. تو پھر ایشیا کپ تک تو چلیں, زکا اشرف صاحب نے بھی بھرپور کوششیں کی ہیں پاکستان